امیدوار مد مقابل ہیں جی جنرل کونسلر کے لیے. میں نے الفاظ استعمال کیے کہ میرے مد مقابل، میں نے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ میرے مخالف. ان دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے سر. جس شخص کے شناختی کارڈ پہ خمیر کا ایڈریس لکھا ہوا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ جب چاہے جس انتخاب میں چاہے حصہ لے سکتا ہے. اگر کوئی اس کو درخواست کرے کہ آپ میرے حق میں الیکشن چھوڑو، وہ چھوڑے تو ٹھیک، اگر نہ چھوڑے تو ہر امیدوار کو چاہیے کہ وہ دوسرے امیدوار کی عزت کر کے نیک خواہشات دے کر بیسٹ وشز دے کر اس کو کہے کہ آؤ تم بھی الیکشن میں، آؤ میں بھی الیکشن میں. کل آپ کامیاب ہوئے میں آپ کے شانہ بشانہ، اور اگر میں کامیاب ہوا میں آپ کو اپنے سے آگے رکھ کے مل کر اس علاقے کی خدمت کریں گے. میں اپنی تقریر کے آغاز میں تمام 5 امیدواروں کے لیے جنرل کونسلر کے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. یوتھ کونسلر، لیڈی کونسلر، کسان کونسلر کے جتنے امیدوار ہیں میرے لیے سب محترم ہیں اور میرے لیے سب برابر ہیں جی. میں پھر کہہ رہا ہوں، یاور شاہ جی نے یہاں پہ بات کی، انہوں نے نام لیا، میں اپنی طرف سے پھر کہہ رہا ہوں جی، جتنے بھی یوتھ کونسلر، لیڈی کونسلر، کسان کونسلر ہیں سب میرے لیے محترم ہیں جی. لیکن ایک چیز ہم لوگوں نے کمٹمنٹ دی سید برادری کو، لیڈی کونسلر کے حوالے سے چھپوں گا نہیں، ٹنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ انشاءاللہ عزت دار ہوں، اپنی کمٹمنٹ پہ قائم رہوں گا انشاءاللہ. ہم لوگوں نے کمٹمنٹ دی کسان کونسلر کے لیے، انشاءاللہ عزت دار ہوں، قائم رہوں گا اپنی کمٹمنٹ کے اوپر. سیاست آپ ووٹ مانگتے ہیں، ہم جب ووٹ مانگنے کے لیے گئے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ ووٹ دینا کیا ہوتا ہے. سید برادری کے ساتھ ہمارا 3 نسلوں کا تعلق ہے جی، 3 نسلوں کا تعلق، اور اتنا قریبی، اتنا گہرا کہ شاید ہم رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب نہیں رہے جتنا سید برادری کے قریب رہے. سید برادری میں بہت کم لوگ سکول کے حوالے سے پڑھے لکھے ہیں، سکول کے حوالے سے بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ کتنے باشعور لوگ موجود ہیں. ہم لوگوں نے پہلی میٹنگ کی، یاور شاہ جی یہ جو بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے میرے لیے اچھے الفاظ ادا کر رہے تھے، یہی یاور شاہ جی. اس نے کہا میرے بھائی تم سے تعلق کتنا ہے کہ خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے گی گردہ دوں گا، ووٹ نہیں دوں گا، مجھے کنونس کرو کہ میں تمہیں کیوں ووٹ دوں. یہ شان ہونی چاہیے ووٹر کی کہ جب اس سے کوئی امیدوار ووٹ مانگنے کے لیے آئے تو اس کو یہ نہ کہے کہ بھائی تمہارا دترمان ہے تو میں تجھے ووٹ دے سا، تمہارا چاچا ہے تو میں تجھے ووٹ دے سا، تمہارا ماما ہے تو میں تجھے ووٹ دے سا، تمہاری برادری نہ ہے تو میں اپنے دادے نہیں قبرے کی ووٹ دے سا. نہیں نہیں میرے بھائی، یہ جذبہ رکھو کہ تعلق آئے تو گردہ دے سہی، ووٹ ذاتی تعلق استا نیا، ووٹ اس پورے دے مستیا تو سائیں اس پورے دے نہ فیصلہ کرنے آ. میں اپنی پڑھال برادری کی بھی صدر آخیا، اپنے کزنز کی آخیا، انعام عباسی اگر حقیقی معنی بھی قابل لگنا تو ووٹ دیائے، اگر انعام عباسی قابل نیا لگنا، کوئی دعا بندہ قابل لگنا تو اس کی ووٹ دیائے. کلیا صرف انہاں بھی بیتا آخیا میں قیامتی علی روز اس چیز نہ ذمہ دار نہیں اگر تو اپنی طرفوں غلط ووٹ کاسٹ کر. ووٹ مجھے دیں یا نہ دیں میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں، آج میں ہوں کل میں نہیں رہوں گا، لیکن پلیز فار گاڈ سے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ اپنے گھر میں چولہے پہ بیٹھ کے اس کو بتائیں کہ سگا بھائی الیکشن لڑے، سگا چاچا الیکشن لڑے، اس کی کوالٹیز دیکھنا، تعلیم دیکھنا، اعتماد دیکھنا، اخلاق دیکھنا، جرأت دیکھنا. اگر ان سب چیزوں میں وہ امیدوار پورا اترتا ہے تو اس کو ووٹ کرنا، ورنہ چاچا ماما تایا یہ کوئی چیز دے کے بغیر اگر تم ووٹ دو گے کل تم اس قوم کے مجرم، اس علاقے کے مجرم، اپنی ذات کے مجرم، تم خدا کے مجرم ہوگے. خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو، خدا کا واسطہ ہے. میں نام نہیں لوں گا، ایک آدمی نے بڑی اعلیٰ شخصیت، بڑی اعلیٰ شخصیت، پڑھا لکھا، شاید اس نے دنیا کی 8-10 ممالک گھومے ہوئے، ایک بہت اچھے ادارے میں کام کیا ہوا، کوئی ایسا نہیں کہ کبھی اسکول نہیں کیا. اس نے کہا بیٹا جی ہے جی ابھی اسی اپنی برادری نہ بندہ کھنی کے سیدھا میں ووٹ دے سا. اور ایک گل کرنی تھی پہلے وہ میرے سامنے دسنے پہ تھے کہ میں کتنا باشعور انسان آیا. میں دنیا گھومی،
میں کتنا جاننا ہے اس دنیا کی دستباد انہاں گل کی تھی کہ جیا جویا مڑی برادری نہ ہو سی تو میں ووٹ دے سا تو پھر میں انہاں کی ہاتھ بدے میں آخیا خدا نہ واسطہ ہے چاچا اگر اپنی برادری نے کینڈیڈیٹ کی ووٹ دینا چاہنے جھوٹی تعریف ہے کری سٹا کہ اس نے اندر ایک کوالٹیاں یا کم از کم اپنے منہ چ الفاظ نہ آخا کہ مڑے دادی نے اولادی تو میں اس کی ووٹ دے سکتا تو میرے بزرگوں میرے بھائیوں دانا جی بہت شکریہ میرا بہت معصوم سا دوست ہے دانا جی آپ کی محبت کا بہت شکریہ میرے بھائیوں ووٹ ایک بہت بڑی امانت ہے بہت بڑی امانت ہے میں اپنے لیے ووٹ مانگنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز برادریزم سے باہر آ جاؤ نسل پرستی سے باہر آ جاؤ اس تعصب سے باہر آ جاؤ یقین کرو کہ جب تک اس نسل پرستی تعصب پرستی کے اندر بیٹھے رہو گے اللہ کی قسم آپ کی نسل کبھی بہتر نہیں ہوگی ارے بھائی تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 5 سال کا 3 سال کا 10 سال کا تم اگر اپنی برادری میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرا کوئی برادری کا بندہ میں جاہل آدمی ہوں یا مجھے سمجھ نہیں ہے میں قابل نہیں ہوں یا میرے سے زیادہ کوئی اور قابل ہے تو بھائی مجھے برادری کے نام پہ ووٹ دو گے تو اپنے بچوں کی تو پہلے خیال کر لو یار اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کر لو کہ کل آپ نے یہ ووٹ دینی ہے لوگوں کے حوالے آپ نے اپنی نسل کرنی ہے ان لوگوں نے آپ کی نسل تیار کرنی ہے تو پلیز ووٹ کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں اچھے آدمی کو ووٹ کریں جس کے بارے میں آپ کا دل گواہی دے آپ کا دل گواہی دے کہ یہ آدمی اچھا ہے اور یہ کل ہماری نسل کے لیے کوئی بہتر کام کرے گا میں الیکشن میں آیا یہ سوچ لے کر آیا کہ میں اپنے گاؤں کے لیے کام کروں گا اس الیکشن کمپین کے دوران جھامرا گیا درمن گیا بوبڑی گیا پانی کھوڑ گیا کٹوڑا گیا ملاچ گیا سیر گیا لالے مسکینے کے گھر گیا ٹھیکدار رمضان کے ایریے میں گیا لیرا کے آخری گھر ساجد بھائی کے گھر بھی گیا ہماری چودھری برادری شکیل بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں گیا یہ اوپر گلی سے اوپر کنڈی کا ایریا ان میں گیا مرکزی گاؤں کی بات نہیں کر رہا مرکزی گاؤں کے 80% جگہ پہ پانی ہے بجلی ہے موبائل ہے سڑک ہے یہ سب سہولتیں 80% جگہ پہ موجود ہیں آپ یقین مانیں جی یہ جو ایریا میں نے سائیڈ کے گنوائے ہیں خدا کی قسم ان کے پاس چلنے کے راستے نہیں پانی نہیں بجلی 3 فیز آج کے 2022 میں بھی نہیں میں کبھی یہاں کا نمائندہ نہیں رہا لیکن مجھے شرم محسوس ہوئی ان لوگوں کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہوئے جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی یہ حالت دیکھ رہے ہو یہ دیکھ رہے ہو حالت کئی 100 سال ہو گئے یہاں بس رہے ہیں ہم اور پچھلے یہ 60-70 سال سے ووٹ بھی دے رہے ہیں ہم حالت دیکھ رہے ہو تم بھی آگے ہو ووٹ مانگنے ایک واقعہ سناتا ہوں سیر گیا سلیم عباسی صاحب ہیں ان کا بیٹا چھوٹا تھا 13 سال کا 13 سال کا بچہ چھوٹا تھا اس گاؤں کا وہ واحد بچہ ہے جس کو کیمپین کے دوران اس کا نمبر میں نے لیا اور اپنا نمبر اس کو دیا اس بچے کو میں نے کہا کہ بیٹا جی ووٹ دینا اس کی ماں بھی تھی باپ بھی تھا پاس بیٹھا ہوا وہ نہیں بولے اس بچے نے بڑے اعتماد سے کہا چاہیے سلی تو سکی ووٹ اسی طرح بولا اور میں اس کی الفاظ سن کے حیران ہو گیا کہ اتنا اعتماد اس بچے کے اندر اس نے کہا چاہیے سلی تو سکی ووٹ پہلے بھی ووٹ منگانا اسے چاہیے دیتی سی کس کام نے نہیں کیتا سڑک پر پھر ووٹ منگانا چاہنا نا داخل ہے چلو جی نکلو اتو نہ دینا ووٹ تسا کی چاہیے سا اگر تسا کام نہ کیتا تو اگلی باری تسا ووٹ منگانا ذرا تسا کی بھی آخنا چلو جی نکلو اتو 13 سال کا بچہ مجھے ایسی بات کہہ رہا تھا میں تمام امیدواروں سے کہتا ہوں کہ ڈرو اس وقت سے جب یہ نسل پروان چڑھ کے جوان ہو جائے اور پھر ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال کے کہے کہ مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے اس سیاست کو مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے اس اقتدار کو آتے ہو ووٹ مانگتے ہو 5 سال کے لیے غائب ہو جاتے ہو 5 سال کے بعد یا تو خود دوبارہ آتے ہو خود نہیں آتے ہو تو اپنا چہرہ بدل کے کسی اور کو بھیج دیتے ہو امیدواروں ڈرو اس وقت سے جب یہ نسل ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال کے ہم سے اپنا حق چھینے اس نسل کو اس کا حق دو بھائی شیر گیا کوئی آپ لوگوں میں سے لیرا میں اوپر ساجد بھائی کے گھر
काफी सारे लोग गए होंगे। यारा जी एक दिन मैं उनके घर गया हूँ, शायद अभी तक मेरी टांगों का दर्द नहीं गया, तो मेरी उन माओं का क्या जो वो वहां से नीचे उतरती हैं, पानी सरों पे रखती हैं, पानी समेत उठ के जाती हैं। क्या हुआ उन लोगों का जो यहाँ से मनो सामान अपने कंधों पे रखते हैं, लीरा साजिद भाई के घर लेकर जाते हैं, क्या हो उनका क्या होता होगा भाई? छामरा के बशीर चाचा के घर देखे आप लोगों ने? ये साथ ये कंडी है जी, ऊपर खालिद भाई के घर है। मैं सर 200 मीटर का फासला नहीं है उनका, उनके पास सड़क नहीं है। ये साथ बैठे हैं, मैं छामरे को रो रहा हूँ, मैं मलाज को रो रहा हूँ, मैं कंडोला को रो रहा हूँ, मैं कानी खोड़ को रो रहा हूँ, ये बैठे हुए हैं भाई, ये उनके पास सड़क नहीं है। ये शर्म का मुकाम है हमारे लिए, शर्म का मुकाम है हमारे लिए। मैं बिल्कुल सीधा सा आदमी हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ। हमें इन लोगों की महरूमियों को दूर करना होगा। ये जो साइड के लोग हैं, हमें इनको कौमी धारे के अंदर वापस लाना होगा। इनके अंदर से ये महरूमी खत्म करनी होगी कि ये इनाम जैसे सरदार अपने लिए सहूलतें लेते हैं, हम गरीबों के बच्चों को पैदल उनकी जूतियां फट जाती हैं। हमें उनके दिलों से ये एहसास महरूमी निकालना होगा। और इंशाअल्लाह मैं आप जो मरकजी गाँव के लोग हो, आपसे मिन्नत करके, आपका साथ लेके, आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की दुआ से अगर मैं मुंतखब हुआ, मैं तन मन धन लगाऊंगा, मेहनत लगन चाफिशानी से अपने साइड के लोगों की महरूमियों को खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा इंशाअल्लाह। कई ऐसे इलाके थे जी, मुझे उन्होंने कहा हमारे 10 घर इनाम भाई, हलफ ले लो हमसे कि हम आपको वोट देंगे। आप मत आओ भाई, आप क्यों तकलीफ करते हो? लेकिन एक मकसद था घर घर जाने का। मैं जिस रास्ते पे जाता था ना जी, मैं रास्ता देखता था, कैसा रास्ता है जी? गाड़ी जाती है, जीप जाती है, या सिर्फ पैदल रास्ता है? मैं उनके घर, जिस घर में भी एंटर होता ना, एक निगाह मारता था, कैसा घर है जी इनका? ये आसूदा हाल लोग हैं, खुशहाल हैं, बदहाल हैं। मैं उनके फर्श देखता था कि वहां से टूटे हुए हैं या पक्की टाइलें लगी हुई हैं। खुदा की कसम मैंने अपनी माओं के सरों पे फटे हुए दुपट्टे देखे हैं सर जी, मैंने अपने बुजुर्गों के पांव में फटी हुई जूतियां देखी हैं, मैंने टूटे हुए चूल्हे देखे हैं लोगों के, जिसके ऊपर मेरी वो माएं और बहनें खाना पकाती हैं, टूटे हुए चूल्हे। मैंने बर्तनों में सुराख हुए बर्तन देखे हैं चूल्हों के ऊपर रखे हुए। मैं ये देखने के लिए हर घर में गया था कि कल अगर मैं मुंतखब होऊंगा तो 60 से 70% लोगों के हालात मुझे खुद पता होने चाहिए, मुझे आगे किसी को कहने की जरूरत ना पड़े कि मेरा बुरा हाल है। ये दर्द दिल है मेरा, ये दर्द दिल है मेरा। और ये सिर्फ उम्मीदवारों का काम नहीं है भाई, मेरे इस मरकजी गांव में अरबपति लोग रहते हैं, अरबपति लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। अरे भाई आपका पड़ोसी भूखा सो जाए, आप पेट भर के खाना खा के सो जाओ, कल इसकी पूछ है। अरे भाई वो अरबपति आदमी का क्या करूं मैं कि मेरी माँ का चूल्हा टूटा हुआ है, उसके सर पे दुपट्टा फटा हुआ है, अरबों रुपए को मैं कहाँ लेकर जाऊंगा? उम्मीदवार को ही गालियां देनी है आपने, सियासतदान को ही गालियां देनी है। अल्लाह की कसम पराडो से बंदा उतरता है, कहता है देखा तुसा कहानी खोड़ी ना नाल तो लानता ही ना सियासतदाना की कि उन आज तक इन्होंने लोगों ना काम नहीं आया। तो मैं अपने बारे भी काम गल करना है, क्या मिकी लानत नहीं आई कि मैं आज तक इन्होंने लोगों ने बारे भी अपने पैसे भी कोई हिस्सा नहीं कढ़िया। मैं कोशिश करूंगा जी आप लोगों के लिए। गंभीर गांव के अंदर इतना पैसा जनरेट होता है सिर्फ रमजान के अंदर कि अगर गंभीर गांव के लोग नेक नियति के साथ सिर्फ अपनी ज़कात का पैसा गंभीर के अंदर लगाएं, अल्लाह की कसम 10 से 15 साल के बाद गंभीर गांव के अंदर एक भी गरीब आदमी बाकी ना रहे, सिर्फ अगर ज़कात ही देते रहो आप लोग को। 50 गांव दूर जाकर मैं ज़कात तकसीम करता हूँ। अरे भाई मेरे घर के साथ वाले घर में देखो नहीं है पानी का 100 फुट का पाइप कल मैं छाड़ सईदा में एक जगह पे गया, उन्होंने माई ने मुझे कहा बीबी सैयद बीबी भाई, उसने मुझे कहा मैं पानी पर नहीं भर सकती। माई क्यों नहीं भर सकती, ये तो है पानी। उसने कहा 100 फुट पाइप लेने के पैसे मेरे पास नहीं थे कि मैं वो 100 फुट का पाइप लूं प्लास्टिक का। कितने का होगा भाई?
اگر 100 فٹ کا پائپ لینے کے پیسے ایک سید زادی کے پاس نہیں ہے، میری پراڈو کو آگ لگ جانی چاہیے میرے بھائی، میری کرولا کو آگ لگ جانے چاہیے میرے بھائی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ سیاسی تقریر نہیں ہے، یہ میرا درد دل ہے۔ میں تڑپ اٹھا ہوں اپنے گاؤں کے یہ حالات دیکھ کر، اور مجھے خود پہ بھی شرم آئی۔ میں کیوں نہیں گیا ان علاقوں میں پہلے، میں نے کیوں نہیں پتا کیا ان لوگوں کا پہلے۔ میرے پاس ایک لسٹ تو ہے کہ جن لوگوں کے حالات برے نہیں، ہم جو کوشش کر سکتے ہیں۔ میرے دوست غیور دوست بیٹھے، میں ان سے مانگ کے پیسہ لاتا ہوں جی پنڈی سے، رمضان میں یہاں تقسیم کرنے کے لیے۔ بیچ میں کبھی فلانی میری بہن کی شادی ہے، 2000 پیسے، میں خود اتنا امیر آدمی نہیں ہوں، 2000 پیسے وہ دیتے، یہ لو یہ لو، لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کا خیال کیا۔ میں اب کوشش کروں گا کہ جو دوست مجھے 10,000 دیتا تھا، میں محنت کروں گا بھائی 20,000 دے۔ میرے گاؤں میں تو بہت برے حالات ہیں، تو پلیز صرف سیاستدان کو گالی مت دو، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو کہ آپ عوام ایک دوسرے کے لیے کیا کر رہے ہو۔ اس بھائی کا میں کیا کروں جو بھائی اپنے بھائی کو سڑک کے لیے 10 فٹ کا ٹوٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میں کیا کروں اس بھائی کا۔ کل ایک سید نے مجھے کہا کہ یہ میرے ساتھ والے میرے سے شدید ناراض ہیں، گول چال بھی بند ہے لیکن پھر بھی پانی کے پائپ لیے ہوئے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ ناراضگی اپنی جگہ، پانی کا پائپ دینا اپنی جگہ۔ ایسے کر لو یار، ناراضگی مکاؤ، مکتے رہو آپس میں، لڑائیاں کرو آپس میں، خفگیاں ہیں تو اس کو پالو بے شک آپس میں، لیکن کم از کم اس راستے سے صرف آپ کے اس بھائی نے نہیں گزرنا جس سے آپ ناراض ہو، کئی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے گزرنا ہے جی۔ ہمارے گھر سے ایک راستہ جاتا تھا، بند تھا جی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا، اجازت ہے جی میں تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں 10 منٹ اور؟ میری ایک ماں آئی ٹھنڈی پہ ایسے، میں ایک دکان پہ بیٹھا تھا، مجھے کہا مڑا پتر اس سڑک کی یا نہیں بننی، دیکھ مڑا کیا حالا، میں ٹوری نہ سکنی، میں 5 منٹا نہ جڑا راستہ ہے نا 10 منٹا نہ میں پونے گھنٹے بھی طے کری تے گشنی نا پتر راکھیاں نے بننا۔ میں گھر آیا اپنی ماں کے پاس، میں نے کہا ماں آج مجھے وہ خالہ نے یہ بولا تو اماں میں اب تن من لگاؤں گا، میں جیسے بھی کروں گا میں سڑک کو بناؤں گا انشاءاللہ، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں سڑک کو بناؤں گا انشاءاللہ۔ سڑک بنی اور میں اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا تھا، میں کسی تصویر میں کسی ویڈیو میں نہیں گیا، کیونکہ وہ میں نے اس اپنی ماں سے کھنڈی والی سے وعدہ کیا تھا کہ ماں میں سڑک بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو بھائی اپنی مخالفتیں اپنی جگہ، اپنی ناراضگیاں اپنی جگہ، امیدواروں کو سیاستدانوں کو گالی دے دی ہیں دیتے رہو، لیکن کم از کم ایک دوسرے کا خیال کر لو یار، ایک دوسرے کے پیسے کو تقسیم کر لو۔ اب اگر آپ لوگ کل مجھے منتخب کریں گے، میں نے اپنا درد دل بات کر دیا، اب میں منشور کی بات کروں گا، میں بالکل شاعر کر دوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے کل مجھے منتخب کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ جہاں سڑک نہیں جاتی ہر محلے میں پکی سڑک جائے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں پہ ماؤں بہنوں کے سروں سے پانی کے گھڑے اترے، جہاں پہ 2 فیز بجلی جاتی ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ میں وہاں پہ 3 فیز بجلی پہنچاؤں گا۔ ڈسپینسری کا قیام میری اولین ترجیح ہوگی ڈسپینسری کا قیام، کیونکہ اگر بخار بھی ہو جاتا ہے نا تو اس کی گولی لینے کے لیے ہمیں لورا جانا پڑتا ہے۔ ڈسپینسری کے قیام کے لیے میں بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ جی۔